السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو ہمارے محسنین معاونین اس کار خیر کو جاری رکھنے میں ہمارے ممد اور معاون ہیں، اللہ احکم الحاکمین انہیں دنیا اور آخرت میں بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم اپنے اس موضوع کی جانب کہ جس کی نشاندہی ہم پہلے ابتدا میں کر چکے ہیں کہ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی عن الدواء الشافی میں یہ بار بار ابتدا میں ہی ذکر کیا تھا کہ اسلام ایک بندہ مومن سے خاص طور پر اور عام طور پر ایک انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقل اور اسی طرح جسم اور روح ہر اعتبار سے تندرست، صحت مند اور عافیت میں رہے۔ اسی بنا پر ہی اس کا اس زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اگر عافیت و صحت نہ ہو تو پھر مقاصد میں سے بہت سارے کام ادھورے رہ جانے کا امکان باقی ہے۔ تو مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ نے جو شرف، بزرگی، قدر و منزلت عطا کی ہے وہ حضرت انسان کو دی ہے، اور انسان کو اس بنا پر یہ فوقیت بھی دی گئی ہے کہ وہ دیگر مخلوقات سے علم و عمل میں، معرفت میں، سوچ اور فکر میں، علم و حکمت میں بڑھ کر ہے، اور یہ وصف اس کو ایک بڑی نعمت کے بدلے میں ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل اور شعور۔ تو عقل جو ہے اس کو بھی اسلام نے ایک بڑے وصف کے طور پر متعارف کرایا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح اہتمام اور پھر اس کے استعمال کی اہمیت اور قدر و منزلت اجاگر کی ہے۔ کم و بیش قرآن حکیم میں 49 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے انسان کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ اس کے قدرت کے مظاہر ان کو دیکھے، غور و خوض کرے اور سوچ و بچار کرے، پھر ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ تو جس حد تک اللہ کی قدرت کے مظاہر میں وہ زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو اللہ کی کبریائی اور جلالت، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو جاننے میں بھی وہ سب سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ تقاضا ہے اور یہی انسان سے مطالبہ ہے اللہ احکم الحاکمین کا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ایک عقل سلیم حق شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور رشد و ہدایت کا غیر معمولی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے، روز قیامت لوگ جب آتش جہنم کی سختی کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ پکار اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ
لو کننا نسمع وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے برملا کہ کاش کہ ہم اس بات کو عقل کرتے، سنتے اور پھر سن کر سمجھتے، عقل کرتے تو ہم اہل جہنم میں سے آج نہ ہوتے، گویا کہ اس آتش جہنم سے بچ جاتے۔ اور غالباً یہی عقل ہی کی بنا پر اللہ نے یہ جو وحی الہی ہے، شریعت طاہرہ، جو انسانیت کے لیے ابدی کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے، اللہ نے اس حضرت انسان کو صرف اسی لیے سونپ دی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کا اسے متحمل بنایا کہ اس کے وہ دیگر مخلوقات کی نسبت وصف عقل سے آگے تھا، بڑھ کر تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس شریعت طاہرہ کو، اس امانت کو دیگر جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں اور دیگر، ان کے سامنے پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھا لیں، تو انہوں نے یکسر اس سے انکار کر دیا۔ تو پھر انسان جو ہے اس نے اس کو اٹھایا اور وہ بہرحال اس معاملے میں، اس امانت کا بار اٹھانے میں وہ ظلوم اور جہول کا شکار ہوا، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو یہ امانت اسی لیے دی کہ دیگر مخلوقات سے وہ وصف عقل میں آگے تھا۔ دیکھیے ناظرین، ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام جو کہ افضل الخلق ہیں اور اللہ کے بعد جن کی ہستی ہے اس کائنات میں، وہ بھی ان کا شمار اللہ نے انسانوں میں ہی کیا، اور وہ بھی اصل پورے کامل مکمل انسان ہیں۔ ہر چند کے لوگوں نے مخالفت کی، وہاں کی قوموں کے جو مخالف لوگ تھے، انہوں نے انبیاء اور رسل کو جب وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تو انہیں اس نعمت عقل سے بے بہرہ ہونے کا وہ طعنہ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو اس کمی سے، اس نقص سے، اس عیب سے مکمل طور پہ پاک اور معمون محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ یا ایسی گھڑی یا ایسا وقت آئے کہ وہ عقل سے محروم ہوں، بلکہ چونکہ وہ ایمان کی پیک پر ہوتے ہیں، اس لیے عقل و شعور میں، فہم و فراست میں، بصیرت میں یہ دیگر جو لوگ ہیں ان سے بہت آگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ براہ راست شریعت طاہرہ ان کے قلب اطہر پر، ان کے دل و دماغ پہ حاوی ہوتی ہے اور اترتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈینائی کیا ان کا یہ اعتراض جو تھا دشمنوں کا، جب رحمت للعالمین ایک اللہ کی بات کرتے اور دعوت دیتے تھے تو کہہ لیتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، اور وہ آگے کہتے کہ یہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا بہت سارے 360 جو بت ہیں ان کو ایک بنا دیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ تو وہ اس کو تعجب خیز اختیار کہتے اور کہتے کہ یہ مجنون ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے ان کے اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ نہ کیجئے، آپ کے پروردگار کے فضل سے، کرم سے، اس کی رحمت سے آپ دیوانے نہیں، نہ ہی آپ مجنون ہیں، نہ ہی فاطر العقل ہیں، نہ عقل سے محروم ہیں۔ یہ خود جو باتیں ایسی کرتے ہیں بہکی ہوئی، یہ خود اس عقل سے، شعور سے، فہم و فراست سے اور نور بصیرت سے آری ہیں، بالکل آری ہیں، کو اللہ نے ان کو پاگل اور فاطر العقل کہا۔ تو رحمت للعالمین اور دیگر انبیاء اور رسل کے بارے میں بھی قوموں نے ایسی بات کی، اور اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ، کہ کس بات کو سوچتے سمجھتے نہیں کہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں اللہ کی زمین پر جو کہ سچائی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، عقل سے آری ہیں، حالانکہ یہ جنون ایسے لوگوں کو ہے جو حق شناسی یا حق کا انکار کریں۔ تو ناظرین، اس سے ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ عقل ایک بڑی ایسی اتنی بڑی نعمت ہے
کہ اس شریعت طاہرہ کا مکلف بھی اسی وقت انسان کو ٹھہرایا جاتا ہے جب انسان کے اندر یہ صفت موجود ہو، کیونکہ ایک مکلف انسان جو کہ دین کا، اسلام کا، احکام الہیہ کا، دینی جو اللہ کے احکام ہیں ان کا مکلف وہ ٹھہرایا جاتا ہے اس وقت جب کہ وہ ایک عاقل ہو، دوسرا بالغ ہو، تیسرا مسلمان ہو۔ تو سب سے پہلے عقل کا نمبر آتا ہے کہ وہ عاقل ہو۔ اگر بلوغت ہے، بلوغت کے ساتھ اسلام بھی ہے، لیکن وہ شخص کسی بنا پر عقل سے، شعور سے، فہم سے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے، فاطر العقل ہو گیا ہے، تو وہ مکلف نہیں رہا۔ اگر وہ کوئی کام ایسا کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، لا سمح اللہ لنا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے حتیٰ یفیقہ، جب تک کہ وہ شعور نہ رکھے اور صحیح عقل نہ رکھے۔ اسی بنا پر جو احکام تکلیفیہ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اللہ کے فرائض اور واجبات ہیں جن کو بجا لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے اور نہ ادا کرنے پر جہنم کی وعید ہے۔ اگر کوئی مجنون یا دیوانہ یا فاقر العقل یا مدہوش یا بے ہوش شخص جو ہے اگر وہ بجا نہیں لا سکتا اپنی عقل نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر کوئی قدغن یا کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں ان کی پابندی کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو ثواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کے فاطر العقل ہونے کی وجہ سے، مجنون دیوانہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے دیگر جو تندرست اور فہم و فراست میں شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نسبت وہ آگے نکل گئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک بہت زیادہ یہ جہالت کی بنا پر تصور کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو مجنون دیوانے فاطر العقل ہیں، اپنے آپ میں نہیں ہوتے، تو وہ ایسی جگہوں پہ ذہنی طور پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اس انداز سے لوگ ان کو زیادہ دیگر لوگوں سے فوقیت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، کم از کم صرف اور صرف وہ ان پر گناہ نہیں ہے، وگرنہ انہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ عقل سے عاری ہیں تو بہرحال جو صاحب عقل و شعور ہیں وہ ان سے آگے ہیں، کیونکہ وہ کام کرنے میں، نیکی کو بجا لانے میں، دین کو سمجھنے میں اور آگے نشر و اشاعت میں ان سے بازی لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا الحاکمین نے نماز کے لیے بھی، جو کہ ایک اسلام کا رکن ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم پر غشی طاری ہو، تمہیں شعور نہ ہو، تمہیں اپنے ہوش میں نہ ہو تم۔ تو اس لیے کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ نیکی کے اعمال بجا لانے کے لیے، احکام تکلیفیہ شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے صحیح اور درست نیت کا آنا ضروری ہے۔ اور ناظرین، جب انسان کی عقل درست نہ ہو تو نیت درست ہو ہی نہیں سکتی، نہ انسان نیت کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کا وقت آیا، انسان فاطر العقل ہے، مجنون ہے، مدہوش ہے، بے ہوش ہے، کیسے نیت کرے گا؟ تو جب نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ بھی درست یا صحیح قرار نہیں پائے گا، نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا محل جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے اور دماغ ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو اس اعتبار سے ذرا دیکھتے چلے جائیے، میں یہ شرعی نصوص سے عقل کی جو اہمیت اصلی واضح کر رہا ہوں کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ہمیں الداء والدواء میں بار بار عقل، بدن، روح، قلب، یہ جو کہ جن کی بنا پر انسان روحانی امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے حکام کی بجاوری میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، تو بڑا ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو شریعت طاہرہ نے ہمیں اس بات کی پاسداری کا حکم دیا کہ عقل جو ہے، شعور سب سے پہلی انسان کی صفت ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور شریعت نے نہ صرف حکم دیا ہے یا غلط چیزوں سے منع کیا ہے، بلکہ وہ اصول وضع کیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہ جو عقل ہے یا فہم و فراست ہے یا بصیرت ہے یا شعور ہے یا سوچ سمجھ ہے یا فکر و شعور ہے، اس کو آپ جلا بخش سکتے ہیں، تو اس کو آپ بچا سکتے ہیں نقصان سے۔ ہر وہ چیز کو جو فاطر العقل ہے، جو انسان کو آپ پہ سے باہر کر دیتی ہے، جو
یا دوسرے بالفاظ دیگر وہ انسانیت کے دائرے سے حیوانیت میں لے آتی ہے، اللہ کا الحاکمین نے اس کو شریعت طاہرہ میں حرام کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلی بات جو عقل، دماغ، شعور اور دل کے منافی ہے اور ایک روحانی امراض کا باعث بھی ہے، جسمانی ظاہری مرض اور بیماری کا بھی وہ باعث ہے، وہ کیا ہے کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ یکسر اللہ نے ہمارے دین میں اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا تذکرہ امام موصوف اللہ بن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بارہا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم اپنے جگہ پر جوں ذکر آئے گا ہم کریں گے۔ سرحدس اس کی اہمیت واضح کرنا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پہ حکم فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ، کہ وہ چیز جس کی زیادہ مقدار انسان کو مدہوش کر دے یا بے ہوش کر دے یا اس کو اپنے آپ میں نہ رہنے دے۔ کیا مطلب کہ وہ عقل و شعور سے بیگانہ ہو جائے، اس وقت اس کو ایسا نشہ آ جائے، تو وہ نشہ آور ایسی چیز جو ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ نہ ہو کہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ زیادہ مقدار میں لینا جو کہ انسان پر نشہ طاری کر دیتی ہے، تو اس کی جو کم مقدار ہے جو نشہ آور نہ ہو یا جو کہ انسان کی وہ حالت غیر نہ کرے، تو اس کا کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑی مقدار میں لے لیں۔ تو بس اوقات یہ شیطانی وسوسہ ہے، آہستہ آہستہ یہ جو چیز تھوڑی مقدار میں شریعت نے کیوں حرام کر دی؟ اس لیے کہ جو بڑی مقدار میں وہ چیز انسان کو اس کی عقل سے محروم کر دینے والی ہے، تو تھوڑی چیز جو ہے جب وہ استعمال میں لائے گا تو یہ ابتدا ہوگی، دروازہ کھلے گا۔ اب اس کی یہ جو طبیعت ہے وہ آہستہ آہستہ اس تھوڑی سے زیادہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کی یہ عادت بن جائے گی۔ یہ مخدرات جو ہیں یا نشہ آور اشیاء جو کہ انسانیت کی قاتل ہیں، وہ اس طریقے سے انسان کے دل اور دماغ کو وہ تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، ڈیمیج کر دیتی ہیں، اور اس کو شعور نہیں رہتا کہ ایک انسان جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے سورہ المائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما الخمر، سب سے پہلے جو ذکر کیا ٹاپ آف دی لسٹ اللہ نے، بقیہ برائیوں کا بعد میں ذکر کیا ہے، افعال شنیعہ کا پہلے، شراب کا، کیونکہ شراب سے انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، ماری جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے روک دیا کہ رجس ہے، عمل شیطان ہے۔ دو صفتیں، رجس میں گندگی بھی ہے، غلاظت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، ہر وہ چیز وہ حرام ہے بلا، اور رجس من عمل شیطان کا عمل ہے۔ تو اسی طرح انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن الصلاۃ۔ ہر کار خیر سے یہ انسان جب بے شعور ہوتا ہے، عقل سے محروم ہوتا ہے، تو کوئی بھی گناہ کام کر سکتا ہے یا کر گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو کچھ سنا اور کہا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں، اللہ ہمیں برائیوں سے رکنے کی، بعد رہنے کی اور نیکیوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کی اور اپنی صحت کی اور اپنی عقل و شعور کی، دل و دماغ کی حفاظت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔